قال الله عز وجل وذروا ظاهر الإثم وباطنه وقال في مقام آخر ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد صدق الله العظيم. محترم بزرگوں، گزشتہ مجلس میں یہ بات بتائی گئی تھی کہ تزکیہ نفس اس بات کو کہتے ہیں کہ اپنی خواہش کو چھوڑنا، رب کی خواہش کو پورا کرنا، اور اپنی خواہشات اپنے کو گناہ پر لے جاتی ہیں، اور وہ گناہ بہت سے قسمیں ہو سکتی ہیں۔ مجموعی طور پر اس کو 4 حصوں میں تقسیم کر کے پیمائش کرائی جاتی ہے۔ پہلے حصے میں یہ کہا جاتا ہے کہ ساتھ وہ گناہ جو زبان سے ہوں، وہ گناہ جو مال سے ہوں، وہ گناہ جو بدن اور اعمال سے ہوں، ان کو چھوڑنا، خواہش نفس کو چھوڑنا ہے، کیونکہ یہ خواہش نفس کی بنیاد پر ہی گناہ صادر ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر سمجھانے کے لیے بس کر رہا ہوں کہ دیکھو، زبان سے ہونے والا گناہ نفس کی خواہش کی وجہ سے کیسے؟ آپ نے کسی کو گالی دی، اس سے اگر گالی دی تو زبان نے خود سے فیصلہ کیا کہ آپ کے اندر سے کوئی آواز آئی، اندر سے آپ کو ہوا ہوگا کہ صاحب اس نے میری نافرمانی کی، اس نے میری مخالفت کی، اس نے میرے ساتھ عداوت رکھی، لہٰذا اس کو ڈانٹنا چاہیے، اس کو ڈپٹنا چاہیے، اس کو زجر و توبیخ کرنا چاہیے۔ چنانچہ اندر سے جو جذبات پیدا ہوتے ہیں وہ زبان ظاہر کرتی ہے۔ تو یہاں خواہش نفس کو دبانا، اپنے اندرونی جذبات کو قابو میں رکھ کر زبان کو لگانا پڑے۔ یہ ایک مثال میں نے سمجھانے کے لیے عرض کی ہے کہ زبان سے ہونے والا گناہ خواہش نفس کی بنیاد پر ہوتا ہے، اور خواہش نفس کو دبانا یہ رب کی خواہش ہوتی ہے۔ جو رب کی خواہش پورا کر لے اور اپنے نفس کی خواہش کو روک دے، اس کا نام تزکیہ ہے۔ گزشتہ مجلس میں زبان سے ہونے والے گناہوں کو جو گنایا گیا تھا وہ 5 تھے۔ اس سے پہلے پارٹ 7 تک آپ ملاحظہ فرما لیجیے۔ پورا لمبا لمبا یاد کرتے گئے تو وقت نہیں مل رہا، اس لیے آخری کا سنا کے پھر جوڑ دے رہا ہوں۔ گزشتہ مجلس میں یہ بات سنائی گئی کہ زبان سے ہونے والے گناہوں میں اپنا نسب غلط بیان کرنا یہ گناہ کبیرہ، اور یہ زبان سے ہوتا ہے۔ نسب کس سے بیان کرتا ہے؟ 2 طرح سے، ایک لکھ کر قلم کے ذریعے سے اور ایک بول کر زبان کے ذریعے سے۔ تو زبان سے بول کر غلط نسب بیان کرنا یہ گناہ کبیرہ، اور کسی دوسرے کا نسب غلط بیان کرنا یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ اور اسی طرح کسی کے نسب کو برا بھلا بولنا، تعنے دینا یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ صرف لفظ نسب کے ساتھ 3 گناہ متعلق ہو: اپنا نسب، پرائے کا نسب۔ اپنے نسب کو تعنا دینا اور پرائے کے نسب کو تعنا دینا دونوں گناہ کبیرہ۔ اپنے نسب کو تعنا دینا کیا ہے؟ جیسے مثال کے طور پر کوئی آدمی یوں کہہ رہا ہو اپنے ہی باپ سے، اور ایسا کر رہے ہیں موجودہ زمانے میں بچے، اللہ تمام نوجوانوں کی حفاظت فرمائے، تو میرے بابا جی تم بابا بولنے کے قابل ہے، اس کا مطلب کیا ہوا؟ اپنے باپ کو تعنا دینا نا، اپنے نسب کو تعنا دینا۔ کیا چھوڑو ہمارے لیے تم؟ ہمارے بابا کیا چھوڑ دو گے ہمارے واسطے؟
میرے دل اچھا تھا، اپنے ہی نسب کو برا برا بولتا ہے، تانے دینے لگتا ہے، تو اس کو گناہ کبھی لگتا ہے۔ اسی طرح بڑے گناہوں میں سے گناہ اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کرتے ہوئے زبان سے ان چیزوں کو برا بھلا کہنا جو چیزیں کھانے پینے کی چیزیں اللہ تعالیٰ کی نعمتیں، اور نعمتوں کو برا نہیں کہا، نعمتوں کو برا کہنا ناقدری کرنا۔ آپ کو پسند نہیں ہے ہاتھ روک لو، لیکن برا مت بولو، برا بولو گے اندیشہ ہے کہ نعمت کو زوال آئے، نعمت چھن جائے۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اس میں اللہ تعالیٰ نے ڈرایا ہے ہماری نعمت کی ناقدری کر رہے ہو۔ تمہیں پتہ بھی ہے کہ یہ نعمت سے، کس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ نعمت سے؟ ان لوگوں کو دیکھو جن کو 2 وقت کی روٹی بھی میسر نہیں ہے، انہیں کھالا بھی چل جائے گا، پھیکا بھی چل جائے گا، پکا بھی چل جائے گا، کچا بھی چل جائے گا، شوق سے کھا لیں گے سب۔ کتنے ایسے ہیں جس کو آپ نے کچرے دان میں ڈال دیا ناقدری کرتے ہوئے، وہ اسے اٹھا کے کھاتی ہوئی تصویریں آپ کو مل جائیں گی۔ تو ایک ناشکری عملی ہوتی ہے کہ کھانے پینے کی چیز کو ضائع کرے۔ ہمارے اکابر کا طرز عمل بڑا عجیب غریب تھا۔ اکابرین دیوبند کا معمول یہ تھا کہ دسترخوان بچھاتے تھے تو کھانا ساتھ میں کھاتے تھے۔ سمجھے گا، کھانا کھانے کے بعد میں ایک مرتبہ ایک شاگرد اپنے استاذ کے پاس چلے گئے، تو استاذ نے پوچھا کہ بھائی کھانا ہوا؟ یعنی حضرت سفر سے آیا ہوں، کھانا نہیں۔ اور میں نے کہا چلو میں اپنا توشہ لایا تھا جو موجود ہے اسے پاک کے کھا لیتے ہیں۔ تو میں ٹھیک دسترخوان نکالا، دستر پر دونوں مل کر کھانے لگے۔ جب کھانا کھانے لگے تو اس کے بعد میں شاگرد نے سوچا کہ میں استاد کی پلیٹ اٹھاؤں۔ ادب یہی ہے نا، شاگرد اپنے استاد کا احترام کرے، اس کی پلیٹ کو دھونے نہ دے، خود دھو دے، یہ اکرام ہے، ادب ہے، تعظیم ہے۔ تو وہ فوری دستر اٹھانے لگے۔ تو کہنے لگا بھائی دستر اٹھانے کا ادب بھی پتہ ہے، دستر اٹھانے کا ادب بھی پتہ ہے۔ فرمایا کہ حضرت آپ بھی سمجھا دیجیے۔ فرمایا کہ دسترخوان پر جو دانے گرے ہوئے اس کو الگ کرو، اور جو روٹی کا برادا گرا ہوا ہے اس کو الگ کرو۔ حضرت یہ کیا کرتے؟ دانے لے جا کر مرغیوں کو ڈالو اور برادے کو لے جا کر چونٹیوں کے بلوں کے پاس ڈالو۔ یعنی اتنا بھی رزق ناقدری کے ساتھ ضائع نہیں کیا جاتا۔ اور ہماری شادیوں میں اور ہمارے ولیموں میں اور ہماری ختنہ کی رسموں میں اور جناب والا ہماری شادی کی رسموں میں جو ضائع ہوتا ہے اس کا جواب اللہ کو دینا نہیں ہے۔ ہمارا کیا گمان ہے کہ اس کا جواب نہیں دینا؟ ناقدری ہے نعمت کی، اندیشہ ہے کہ اسی ناقدری پر جلتے رہو گے تو زوال نعمت ہے۔ اللہ بچائے سے۔ اور ایک بات بتائی گئی تھی گزشتہ مجلس میں، وہ یہ کہ دین پر دنیا کو ترجیح دینا۔ جیسے کسی نے نماز کی دعوت دی تو اس کو یوں کہہ دیا جا رہا ہے کہ جناب یہ رہبانیت کا کام ہے، یوگی کرتے ہیں، جوگی قسم کے لوگ کرتے ہیں، جن کے بیوی بچے نہیں ہیں وہ لوگ کرتے ہیں، ہم لوگ بیوی والے، ہم لوگ بچے والے، ہم لوگ کاروبار والے، اگر ہم بھی یہ کرنے لگ جائیں گے تو پھر یہ گھر کاروبار گرہستی کیسا چلے گا؟ اس کا مطلب ہے اس نے اپنی زبان سے دنیا کو دین پر ترجیح دے دی۔ تو یہ گناہ چھوٹا نہیں ہے، بڑا گناہ، اس سے اپنے آپ کو بچائے۔ یہ گزشتہ مجلس کے گناہ تھے جو مختصراً آپ کو سنا دیے تاکہ یاد ہو جائے۔ آج کی مجلس میں طبیعت تھکی ہوئی ہونے کے باوجود چونکہ آپ کو بلا دیا گیا تھا، ناراض نہ ہو اس لیے ہم حاضر ہیں۔ کوشش کریں گے جتنی بات ہوئی سنا دیں گے، جو نہیں ہو سکا سب کر لیں گے، ٹھیک ہے؟
امید کرتا ہوں آپ برا نہیں مانیں گے۔ بھائی کلام جو ہوتا ہے، کلام کی بہت سی قسمیں ہیں۔ ایک کلام ہے جس کو حمد کہتے ہیں، اللہ کی تعریف کرنا۔ ایک کلام ہے جس کو نعت کہتے ہیں۔ دو جہاں کے سردار مکین گنبد خضرا جالیہ مبارک میں آرام فرما جناب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی کلام کرے اس کو نعت کہا جاتا ہے۔ کوئی آدمی کوئی بڑا کارنامہ انجام دے اور آپ نے اس کے تعریف و توصیف کے پل باندھ دیے ہوں تو اس کو مدحت کہا جاتا ہے۔ کوئی کسی عہدے پر فائز ہو گیا، کسی منصب پر فائز ہو گیا، کوئی نکاح کا موقع آ گیا تو اس وقت میں ان دونوں کے لیے دعائیہ جملوں کو ترتیب دینا، اس کو الفاظ میں جمع کرنا، ان کی تعریف کے ساتھ ان کے لیے دعا کرنا، اس کو منقبت کہا جاتا ہے۔ کلام کی قسم سنا رہا ہوں۔ حمد کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کی تعریف۔ نعت کس کو کہتے ہیں؟ رسول اللہ کی شان میں کہے جانے والے الفاظ۔ کسی انسان، عام انسان کی تعریف کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ مدح۔ اور اسی طرح کسی کی تعریف و توصیف کے ساتھ دعائیہ جملہ کہتے ہیں تو اس کو منقبت کہتے ہیں۔ یہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ فرمائے کہ یہ جائز ہے، یہ حلال ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان من الشعر لحکمہ، کلام میں خافیہ اور لطیف کا بنا دینا، جملوں کو آرائش کے ساتھ، تزئین کے ساتھ پیش کر دینا، یہ کلام اگر اللہ کی تعریف و توصیف میں ہو، نبی کی تعریف و توصیف میں ہو، کسی کے کمالات کے بیان کرنے میں ہو، کسی کے لیے دعا کرنے میں ہو، اس کے صفات کا ذکر کرنے میں ہو، تو یہ چیزیں جائز ہیں، حلال ہیں، یہ کی جا سکتی ہیں۔ البتہ نبی علیہ السلام نے بذات خود شعر نہیں فرمایا ہے، ایک دو مقام کے سوا۔ حضور علیہ السلام شاعر نہیں تھے، اللہ نے آپ کے شاعر ہونے کی نفی فرمائی۔ البتہ کبھی جب عرب کی سرشت میں تھا کبھی کبھی شعر کہہ دیا کرتے تھے۔ ایک شعر یہ ملتا ہے نبی علیہ السلام کا، انا نبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، میں سچا نبی موجودہ نہیں، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ اسی طرح غزوہ خندق کے موقع پر حضور علیہ السلام نے شعر فرمایا۔ وہ ایک دو جگہ بس ایسی بات ملتی ہے کہ حضور نے شعر کہا ہو۔ یہ شعر اس لیے نہیں کہا گیا کیونکہ آپ پر اس سے بلند کلام اتارا گیا جس کو کلام الہی کہتے ہیں۔ اگر یہ شاعری کی طرح کلام ہوتا تو لوگ کہتے کہ صاحب یہ ایک شاعری فن کا شاہکار ہے، اس کو اللہ کی طرف منسوب نہیں کرتے، کلام الہی ہونے کی حیثیت سے اس کو نہیں مانتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یوں ارشاد فرمایا وما هو بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون، تم نہیں جانتے یہ قرآن کسی شاعر کا کلام نہیں، بہت تھوڑے لوگ ہیں جو اس کو مانتے۔ قرآن شاعری نہیں، قرآن تو اللہ کا کلام، البتہ یہ کہ ایسا منظوم ہے کہ شاعری لگتا ہے۔ قافیہ و ردیف مل جاتے ہیں۔ قافیہ ردیف کہتے ہیں کہ اوپر والے مصرے کا آخری جملہ اور نیچے والے مصرے کا آخری جملہ ملا ہوا ہو۔ نہیں سمجھ میں آیا تو ایک شعر بنا کے سناؤں۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، یہ الکوثر ہے نا،
اس واسطے کل کوثر سنا، کل کوثر، کوثر سر کا لفظ ہے. اب یہ سر کے ساتھ نیچے دیکھیے فصل لربک وانحر، حر ہے، اس کو کہتے ہیں خافیہ اور ردیف. اوپر کا آخری جملہ اور نیچے کا آخری جملہ ہم وزن ہو. اب یہ دو ملا دیے تو ایک شعر ہو گیا. بظاہر قرآن منظوم ہے، اسی لیے جب فقرات پڑھی جاتی ہے تو بڑی لذت محسوس ہوتی ہے. بعض انداز ایسے ہوتے ہیں تلاوت کے کہ دل بھا جاتا ہے، خوشی کا اظہار ہوتا ہے، فرحت و انبساط روح محسوس کرتی. بعض فقرات کی قرآت سنتے ہیں تو روح میں سرشاری اور شادمانی محسوس ہوتی ہے. تو کلام کی بہت سی قسمیں ہیں، اس میں سے ایک قسم یہ ہے کہ اللہ کا کلام ہے، البتہ یہ شاعری نہیں مگر منظوم ہے. رسول بندہ تعریف کرے اللہ کی، ہم امتی تعریف کرے نبی کی نعت. ایک آدمی تعریف کرے دوسرے آدمی کی مدد، ایک آدمی دوسرے آدمی کے صفات اور اس کے لیے دعائیہ کلمات لکھے منقبت سے. اسی طرح نظم ایک جملہ ہوتا ہے. نظم کہتے ہیں چند جملوں کو جوڑ کر کوئی ایک پیغام دے دے، اس کو کلام منظوم کہا جاتا ہے. اور منظوم کلام مؤثر ہوتا ہے منثور کلام کے مقابلے. منثور کلام بولے تو ایسا بات کرے تو اتنا مزہ نہیں آتا، اگر کوئی نام پڑھے تو پھر مزہ آتا ہے، روح بچ میں آتی ہے، کیونکہ اس کے اندر قافیہ اور ردیف ہوتے ہیں، الفاظ کی جو بندیاں ہوتی ہیں، تو اس واسطے اس کی ایک اپنی لذت اور چاشنی ہوتی ہے. یہیں سے آ کر عشق مجازی سے عشق حقیقی میں داخل ہونے کے لیے حضرات صوفیہ میں بعض صوفیہ نے حق تعالیٰ جل شانہ کی صفات کو اشعار میں پڑھنا شروع کیا تھا. وہیں سے قوالی چلی ہے. سمجھ لیں، میں یہاں سے ریگولر سب سمجھ میں آ رہا ہوں تھوڑا تھوڑا. پہلے لوگ کیا کرتے تھے، حمدیہ اشعار کو پڑھا کرتے تھے تو روح وجد میں آتی تھی. وہ سلوک میں ایک مقام کہلاتا تھا، وجد سے وجدان میں جاتا تھا. اب وجد نہیں رہا، تواجد ہو گیا، ڈھونگ ہو گیا، دکھاوا ہو گیا. اور پہلے جب پڑھا جاتا تھا کلام تو اس کے ساتھ مضامیر نہیں ہوا کرتے تھے، آلات موسیقی نہیں ہوا کرتے تھے، صرف ایک دف ہوا کرتا تھا، دف پر کلام پڑھا جاتا تھا. جیسے آپ دیکھنا چاہیں تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے استقبال میں مدینہ منورہ میں بعض بچیوں نے چند اشعار پڑھے تھے. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع. ایک چاند طلوع ہوا ثنیات وداع سے، یعنی رخصتی کی جگہ سے لوگ وہاں تک آ کر لوگوں کو رخصت کرتے تھے، وہاں سے لوگوں کا استقبال کرتے تھے، اس کو ثنیۃ الوداع کرتے تھے. اس پر اللہ تعالیٰ کا ہم پر شکر واجب ہے کہ ایسے نبی کو اللہ نے مبعوث فرمایا، ایسے اللہ کی طرف دعوت دینے والی شخصیت کو اللہ نے بھیجا ہے. اے بھیجے جانے والے، ہمارے درمیان جو بھیجا گیا ہم پر اللہ نے آپ کی اطاعت کو واجب کیا. ایھا المبعوث فینا جئت بالامر المطاع. اس وقت انصار مدینہ کی بچیاں دف بجائے. تو اسی سے حضرات صوفیہ میں بعض صوفیہ نے حمدیہ اشعار پڑھتے ہوئے دف کا بھی استعمال کر لیا ہے عبادت کے پیشے میں. جیسے جیسے ہم زمانہ نبوت سے آدمی دور ہوتا جاتا ہے، بہت سی چیزوں میں اضافے اپنی مرضیات سے کر لیتا رہتا ہے. اب اضافے کیا ہوئے، اب اس کے ساتھ دو ہتھیلیوں کے درمیان اسٹیل کی یا لوہے کی پلیٹیں رکھ کر بجائی جانے لگی. یہ گھنٹیاں مندروں میں بجتی ہیں، قوالیوں میں کہاں سے آ گئی؟
مگر گھنٹیاں جو بستی ہیں نا، یہ کہاں بستی ہیں؟ مندروں میں. سوالے میں اس کی اضافت ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ یہ تو اولیاء کی توہین ہے کہ اولیاء نے جو نہیں کیا اس کو اولیاء کی طرف منسوخ کیا تھا. پھر اس پر بھی بس نہیں ہوا تو اس کے بعد ایک وہ آیا پیانو، اس کا اضافہ ہوا. جیسے جیسا نیا جدید آلہ آتا گیا ویسا ویسا لوگوں کو اضافہ کیا. حالانکہ اولیاء کرام ایسے بےہودہ کام نہیں کرتے جس کو رسول اللہ نے منع کر دیا. وہ ولی ہی نہیں ہو سکتا جو رسول اللہ کا طریقہ چھوڑ. کوئی ولی بغیر کو پہنچ سکتا ہے نبی کا طریقہ چھوڑ کر؟ اب لوگوں نے مضامین کے ساتھ اشعار کے پڑھنے کو جائز سمجھا، جبکہ یہ سب گانے کی سرشت میں داخل ہیں اور یہ حرام ہے، ناجائز ہے. کتنا کر سکتے صاحب؟ اتنا ہی کر سکتے کہ آپ دف بجا سکتے ہیں. دف بھی ایک ہاتھ کا بجا سکتے ہیں، دو ہاتھ کا نہیں بجا سکتے. ایک ہاتھ کا مطلب معلوم؟ اس کے دونوں طرف چمڑا لگا ہوا نہیں رہتا، صرف ایک طرف چمڑا لگا ہوا ہوتا ہے. اس کو اجازت ہے کہ ہاں، بلکہ ایک جگہ تو یوں ہے نبی علیہ السلام نے امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا کہ انصار مدینہ میں سے کسی خاتون کا نکاح تھا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا تم نے دف پر اشعار پڑھنے والی بچیوں کو کیوں نہیں بھیجا؟ بھیجنا چاہیے. اب اس سے استدلال کر کے دف پر اشعار پڑھنا یہ بالکل الگ چیز ہے. اس سے استدلال کر کے ڈی جے لگا لینا جائز ہو جائے گا؟ ہوا نہیں ہوا. یہ اضافے کس کی طرف سے ہیں؟ بعد والوں کی طرف سے. حضور کے زمانے میں ڈی جے تو نہیں تھا، حضور کے زمانے میں ہارمونیم تو نہیں تھا، حضور کے زمانے میں پیانو تو نہیں تھا، حضور کے زمانے میں پھنگیاں بھی نہیں تھیں، حضور کے زمانے میں ہتھیلی کے درمیان رکھ کر بجائے جانے والے آلات نہیں تھے. یہ تو بعد کی ایجادات ہیں. انہی چیزوں کو دھیرے دھیرے بڑھاتے ہوئے اب شعر کا رخ بدلا. پہلے جو شعر ہوتے تھے اس کی کیفیت اور ہوتی تھی، وہ روحانیت سے سرشار ہوتے تھے. اب جو شعر ہیں ان اشعار میں صرف کسی عورت کے حسن و جمال کا تذکرہ ہے، کسی کے ساتھ کسی کی زلفوں کا تذکرہ ہے، کسی کے ساتھ عشق کا تذکرہ ہے. تو اب یہ جو اشعار پڑھے جا رہے ہیں جس میں کسی عورت کے خط و خال کو، اس کے لب و رخسار کو، اس کے زلف کو ذکر کیا جا رہا ہے، اس کا نام ہے گانا. اس کا نام ہے گانا. اشعار کی پوری قسم بتا دی آپ کو تقریباً. اس کا نام گانا ہے جس میں ایک عورت کے حسن و جمال کا تذکرہ. یہاں تک گنجائش ہے کہ اگر کوئی کسی وادی کی تعریف کرتا ہو تو اللہ کی قدرت کا مظاہرہ ہے یہ سمجھا جائے، لیکن کسی خاتون اور صنف نازک کا تذکرہ کرتا ہے تو اب یہ نہیں سمجھا جائے گا. اب یہ سمجھا جائے گا کہ جناب والا شہوت کی دعوت دے رہے ہیں. گانا گانے والا شہوت کی دعوت دے رہا ہوتا ہے. میں نہیں کہہ رہا. حضرت فضیل بن عیاض اولیاء میں بڑے اولیاء میں سے گزرے ہیں. حضرت فضیل بن عیاض فرماتے ہیں کہ ان الغنا تدعی الزنا، گانا جو ہے نا یہ زنا کو دعوت دینا ہے. گانا کیا ہے؟ شہوت کو ابھارتا ہے. اور اگر آدمی شادی شدہ نہ ہو تو 10 جگہ منہ مارتا ہے. تو زنا ہوا کہ نہیں ہوا؟ اب اگر زنا ہو گیا تو اس کی بدایت کہاں سے ہوئی؟ گانے سے ہوئی. اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، جو چیزیں تمہیں زنا سے قریب کریں ان سے تم دور ہو جاؤ. تو گانا زنا کے قریب کرتا ہے. اپنے کو اس سے دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا ہے کہ یہ چھوٹی بات نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے. ہمیں معلوم ہی نہیں کہ آیا کہاں سے. یہ جہاں سے آیا ہے اگر آپ اندازہ کریں تو میں بتاؤں قرآن مجید کی روشنی میں مفسرین نے جو لکھا ہے کہ جب قرآن مجید نازل ہوا صحابہ کرام کے سامنے، ابھی اسلام نہیں لائے تھے صحابہ، اسی پہلے دور کی حالت میں تھے، تو نبی علیہ السلام قرآن مجید کی آیات سناتے تھے. کہیں قوم عاد کا تذکرہ، کہیں قوم سمود کا تذکرہ، کہیں ہود علیہ السلام کا ذکر، کہیں صالح علیہ السلام کا ذکر،
کہیں اصحاب البن اور مدین کا تذکرہ، کہیں شعیب علیہ السلام کا تذکرہ، کہیں موسیٰ علیہ السلام کا ذکر، کہیں ہارون علیہ السلام کا ذکر، کہیں بنی اسرائیل کا تذکرہ۔ نبی علیہ السلام کی جو واقعات سناتے تھے عبرت کے لیے، نصیحت کے لیے، امام صادقہ نے جو نافرمانی کی اس کے انجام سے عبرت پکڑ کر درست روش پر آنے کے لیے قرآن اللہ نے اتارا، اس کو نبی علیہ السلام سناتے تھے۔ تو اس زمانے کے ایک اوباش قسم کے آدمی نے ایک بندی خریدی اور ایک کتاب خریدی۔ اس کے بعد باندی کو لے کر مکہ مکرمہ میں آیا، حضور کی ابتدائی دعوت کا زمانہ ہے، آ کر کہنے لگا محمد تمہیں عاد اور سمود کے قصے سناتے ہیں، آؤ میں تمہیں اس پرندیار کے قصے سناؤں۔ یہ قرآن کے مقابل پیش کیا گیا ایک کلام ہے تاکہ لوگ ایک عورت کی آواز سے اس قدر متاثر ہوں کہ نبی علیہ السلام کی آواز بن جائے، گانے کی آواز اتنی بلند ہو کہ قرآن کی آواز پست ہو جائے۔ مجھے معاف کرنا ایک تلخ حقیقت بتا رہا ہوں، مجھے آج بتائیے کیا جتنی بلند آواز سے ہم گاتے ہیں یا سنتے ہیں، قرآن مجید کو اتنی بلند آواز سے پڑھتے بھی ہیں، قرآن مجید کو اتنی بلند آواز سے سنتے بھی ہیں، تو کیا ان کا منشا پورا نہیں ہو گیا؟ وہ قرآن کی آواز کو دبانا چاہتے تھے اور گانے کی آواز کو بلند کرنا چاہتے تھے۔ گانے کی آواز تو بلند ہوگی، اب گلی گلی گانے سنائی دیں گے، کوچا کوچا گانے سنائی دیں گے، گھر گھر گانے سنائی دیں گے، لیکن آواز نہیں آئے گی تو قرآن مجید کی آواز نہیں آئے گی۔ ہو گیا نہیں ہوگی؟ ہم کافروں کا منشا پورا کر رہے ہیں، ہم نبی کے دشمنوں کی خواہشیں پوری کر رہے ہیں، گانے گا کر، گانوں کی آواز لگا کر، اور یہ زبان ہی سے ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ علماء نے فرمایا کہ گانے کی چیزوں کو لانے کے لیے کسی کو حکم دینا بھی اس گناہ کبیرہ کا مرتکب بناتا ہے۔ کسی کو بول کے ارے میاں وہ بچے کی شادی ہے، وہ گانے والوں کو لانا تیرا کام ہے، تم نہیں گئے لیکن پیسہ تو لگا نا، اس کے لیے زبان تو ہلائے نا، لہذا یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ اور کرنے کی بات ہے، اتنی لطیف باتیں ہم کو نکال کر بتا رہا ہوں، حمد کیا، نعت کیا، نظم کیا، مدح کیا، منقبت کیا، شاعری کس کو کہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد شاعری کا رخ بدلا تو کدھر میں؟ غزلیات۔ غزلیات میں کیا ہوتا تھا؟ دن اور رات کی کہانیاں، آبشاروں اور جھروں کی کہانیاں، ندیوں اور تالابوں کی کہانیاں، لیکن اس سے زیادہ نیچے چلے گئے، اب لب و رخسار کے تذکرے ہیں، زلف یار کے تذکرے ہیں، خلوت کی ہم نشینی کے تذکرے ہیں۔ اب یہ شاعری کیا ہو گئی؟ گانے ہو گئے، اور یہ گانے صرف شہوت کو بھالنے والی چیزیں ہیں اور اللہ اور اس کے رسول سے دور کرنے والی چیزیں ہیں۔ گناہ کبیرہ ہے گانے کا گانا، گناہ کبیرہ ہے گانے کا سننا، اس سے بچے۔ اب تو اتنی عادت ہو گئی ہے، اللہ ہم سب کو معاف کرے۔ ہم مسجد میں آئے، اللہ اکبر، حالانکہ ہاتھ اٹھا کر ہم نے دنیا کو پس پشت ڈال دیا، ادھر ہم نے تکبیر تحریمہ باندھی ہے، ادھر کسی دوست نے ہمیں یاد کر لیا اور رنگ ٹون بج گئی، گانا شروع ہو جاتا ہے کہ نہیں بازاؤں گا، اپنی نماز بھی گئی، پورے مسلموں کی نماز بھی غارت۔ اس سے بڑا گناہ کیا ہوگا کہ ہم نے اللہ کی نافرمانی کے بول کو اللہ کی عظمت والے گھر میں بلوا دیا۔ کتنے بڑے گناہ کے مرتکب ہو جاتے ہیں۔ گانے سے نا نقصان ذرا مزہ آ جاتا ہے، بظاہر ایسا دکھ رہا ہے کہ تھوڑا کانوں کو لذت ملتی ہے، تھوڑا دماغ کو سکون ملتا ہے۔ میں عطیفہ کی بات سناؤں آپ کو، بعض دواخانے ایسے ہیں جہاں جانے کے بعد وہاں گانے لگائے جاتے ہیں، میوزکس لگائی جاتی ہیں۔ ان سے پوچھا گیا کہ یہ جو میوزکس لگائی گئی ہیں یہ کیوں لگائی؟ تو یہ کہتے ہیں کہ اس سے سکون ملتا ہے، اس واسطے لگائے جاتے ہیں تاکہ پیشنٹس کو راحت ملے۔ اس پر تجزیہ کرنے والوں نے تجزیہ کیا، تحقیق کرنے والوں نے تحقیق کی۔ کیرلا کے ہاسپٹل میں چلے گئے، وہاں روزانہ صبح کو ہارٹ کا جو علاقہ ہوتا ہے، ہر جگہ الگ الگ ہوگی نا، کہ ہارٹ سیکشن ہے، جناب والا
یہ پیٹ کا سیکشن ہے، یہ گردوں کا سیکشن ہے، اب پوری باڈی کا الگ الگ ہو گیا، یہ آنکھ کا، یہ کان کا، یہ ناک کا سیکشن ہے، اب سیکشنز ہو گئے نا. تو ہارٹ کا جو سیکشن ہے، کیرلا کے ہاسپٹلس میں ڈاکٹروں نے سورہ رحمان کی تلاوت لگائی. جو بیمار 40 دن کے بعد اچھا ہو سکتا تھا وہ 4 گھنٹے کے بعد کھڑا ہو گیا. یہ قرآن کی تاثیر ہے. کلام میں تاثیر ہوتی ہے. ہم سمجھ رہے ہیں اس سے سکون ہے، اس سے زیادہ سکون جس چیز میں ہے ہم اس کو نہیں سن رہے، اس سے زیادہ راحت جس چیز میں ہے ہم اس کو نہیں لے رہے، اس سے زیادہ راحت جس کے بارے میں خود اللہ نے فرمایا اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب. قرآن اللہ کی تلاوت، اللہ کا ذکر ہے. جب تم اس کو کرو گے تو تمہارے دلوں کو اطمینان ملے گا. اللہ کا قرآن پڑھنے میں اطمینان تھا، ہم نے گانے کو اطمینان کا سامان سمجھ لیا. قرآن کا مقابل دوسری باطل چیز کو ہم نے قرار دیا کہ نہیں دیا؟ اگر دیا ہے تو ہم گنہگار ہیں. چھوٹے موٹے گناہ نہیں ہے یہ. میں تفصیل سے اس لیے سنا رہا ہوں کہ یہ عام مرض ہے اور اتنا عام مرض ہے کہ اس کو گناہ سمجھا ہی نہیں جا رہا. اس لیے اتنی شدت سے میں اس کو گناہ بتانا چاہتا ہوں. آپ کو بتاؤ، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے 15 باتیں ایک جگہ ارشاد فرمانی. ان 15 باتوں کو 2 زاویوں میں بیان فرمایا. ایک زاویہ یہ ہے کہ انسانوں پر مشکلیں، پریشانیاں، آفتیں، مصیبتیں جو آتی ہیں اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت اپنی حفاظت کی گرہ کھول دیتے ہیں. ہر مومن ایمان والا اللہ کی حفاظت میں ہوتا ہے، ہر مومن اللہ کی حفاظت میں ہوتا ہے. لیکن جب بندہ 15 کاموں میں سے کوئی کام کرنے لگتا ہے تو اللہ تعالیٰ حفاظت کی گرہ کھول دیتے ہیں. اس کے بعد کیا ہوتا؟ جب کبچ ہٹا دیا جاتا ہے، حفاظت کا پہرا ہٹا دیا جاتا ہے، اب بلائیں آئیں گی کہ نہیں آئیں گی؟ اب مصیبتیں آئیں گی کہ نہیں آئیں گی؟ اب پریشانی آئیں گی کہ نہیں آئیں گی؟ اب تکلیفیں آئیں گی کہ نہیں آئیں گی؟ غور کرنے سے پتہ چلتا ہے ہم اسی وقت تک محفوظ ہیں جب تک اللہ ہماری حفاظت کرے. جب اللہ ہماری حفاظت کا پہرا ختم کر دے اور گرہ کھول دے، گویا آزمائشوں کو اجازت دے دیتے ہیں، بلاؤں کو، آفتوں کو، مصیبتوں کو کہہ دیتے ہیں یہ میرا نہیں ہے، اب تمہاری مرضی، جو ان کے ساتھ کرنا ہے کر لو. تو جس پر آزمائشیں آتی ہیں، جس پر اللہ کی حفاظت کا پہرا اٹھ جاتا ہے، ان 15 گناہوں میں سے ایک گناہ گانے کا سننا ہے. یہ ابتدا ہے. اگر آپ کو نہیں معلوم تھا، آپ نے توبہ کر لی، امید ہے اللہ معاف فرمائے، امید ہے پھر اللہ اپنی حفاظت کا پہرا لگا دے، امید ہے اللہ تعالیٰ گرہ لگا دے اور ہمیں محفوظ و معمون فرما دے بلاؤں سے، آفتوں سے، مصیبتوں سے، پریشانیوں سے. لیکن اگر توبہ نہیں کی، ایک سے دوسرا، دوسرے سے تیسرا، پھر اسی کام پر چڑھ گئے تو اس پر ختم ہو جائے گا. ایسا نہیں ہے. اللہ اب بھی نہیں دیں گے. اب یہ ہوگا. پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے کہ زمین میں زلزلے آئے. گانوں کے سننے کی وجہ سے زمین میں زلزلے آئے. وہ 15 باتوں میں سے ایک بات یہ بھی ہے، زمین میں زلزلے آئے. فَلْيَرْتَقِبُوا عِنْدَ ذَلِكَ رِيحًا حَمْرَاء، سرخ آندھیاں آئیں، ایسی ہوائیں چلیں جو تمہارے گھروں کی چھتوں کو اڑا کر لے جائیں. ایسی ہوائیں چلیں گی جو تمہارے وجود کو ہوا میں اڑا دے. ایسی ہوائیں چلیں گی بات مخالف جس کو کہتے ہیں، جو نہ تمہارے ذہن کے لیے مفید ہو، جو نہ تمہاری بصارت کے لیے مفید ہو، جو نہ تمہارے جسم کے لیے مفید ہو، جو نہ تمہارے روح کے لیے مفید ہو. ایسی سرخ آندھیاں اللہ رب العزت چلائے. ریحاً حمراء، گانے کو ہم نے کھیل سمجھا ہوا، مذاق بنایا ہوا. یہ تو قرآن کے مقابلے میں لایا ہوا ہے کلام سے. ہم نے اس بات کو سمجھا ہی نہیں. اور قصفاً، اور یہ فرمایا کہ زمین میں زلزلے آتے ہیں. اور یہ بھی ہو سکتا ہے اور مسخاً، پھر تمہارے چہرے بگاڑ دیے جائیں. ارے صاحب چہرے بگڑ دے گا، کسی کا چہرہ تیرا میں بھی ہو جائے تو غور کر لے کہ یہ گانے تو نہیں گا رہا تھا. غور کرے، میں کسی کو اشارہ نہیں کر رہا. دوسری علتیں بھی ہو سکتی ہیں. اپنا جائزہ اور اپنا محاسبہ ایسے کرے کہ کیا میں گانا گانے والا تو نہیں تھا کہ اللہ نے میرے چہرے کو بگاڑ دیا، چہرے کی رونق ختم کر دی، چہرے کی وجاہت ختم ہو
ہو گئی، چہرے کا رعب و دبدبہ ختم ہو گیا، تو کہیں اس کی وجہ میرا وہ گانا تو نہیں ہے؟ یہ ہو سکتا ہے یہ ابتدا ہے، انتہا نہیں۔ اچھا اس میں انتہا بھی ہو سکتی ہے، ہاں اس کی انتہا بھی ہے، اس کی انتہا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ، اللہ ان کے چہروں کو بندر بنا دے یہ بھی ممکن ہے، یا سور بنا دے یہ بھی ممکن ہے۔ یہ جو پہلے لوگوں کو بندر اور سور بنایا کوئی بڑی بات پہ نہیں بنایا، صرف اس بات پر بنایا تھا کہ ان سے کہا گیا تھا کہ ہفتے کے دن مچھلیاں مت پکڑنا۔ انہوں نے تعبیریں کی، حیل و حجت کیے، اور ہفتے کے دن کنواں بنا دیتے تھے، ایک چھوٹا گڑھا بنا دیتے تھے تاکہ مچھلیاں ساری آ جائیں، اور اس دن گویا میں نے پکڑا ہی نہیں، اللہ کو دھوکہ دے دیں۔ اللہ کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا۔ اب وہ جو جمع ہیں دوسرے دن نکال کے کھا کے یہ کہتے تھے کہ ہم نے گناہ بھی نہیں کیا اور مچھلیاں بھی مل گئی۔ اللہ رب العزت نے ان کے اس مکر کے جواب میں ان کو سپر اور بندر بنایا تھا۔ قرآن کے مقابلے میں اگر گانوں کو رواج دو گے تو یہ مکر نہیں، یہ دھوکہ دینا نہیں۔ قرآن کو فروغ دینے کے مقابلے میں گانوں کو رواج دینا نہیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ فریب نہیں۔ اگر ہے تو پھر یہ ممکن ہے کہ اللہ رب العزت ہمارے چہروں کو بگاڑ دیں، اور وہ چہرے سپر بھی بنائے جا سکتے ہیں اور بندر بھی بنائے جا سکتے ہیں، اور ایک لفظ بھی میرا نہیں ہے۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو روایات لے کر آپ کو سنا رہا ہوں۔ ایک روایت کے راوی حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ ہیں، اور دوسری روایت کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ۔ وَيَجْعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ، یہ جملے میرے نہیں ہیں۔ کس پر؟ صرف گانا گانے پر۔ تو بھائی ہم نے اس کو بڑا گناہ سمجھنا چھوڑ دیا، اس بات سے نکلی۔ ایک جملہ اور بتا دوں، دوسرا گناہ بھی۔ دیکھو اس دنیا میں وصیت کے دو نظام بیٹھے۔ ایک نظام یہ ہے کہ صالحیت کی وصیت کی جائے، ایمان و تقوی کی وصیت کی جائے، توحید کی وصیت کی جائے۔ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ۔ حضرت ابراہیم نے اپنی اولاد سے کہا، حضرت یعقوب نے اپنی اولاد سے کہا کہ لوگوں، اے میری ذریت، اے میرے بیٹوں اور بیٹوں کے بیٹوں۔ حضرت ابراہیم حضرت یعقوب فرمانے، کیا فرمانے؟ اللہ رب العزت نے ہمیں چنا ہے اسلام کے لیے۔ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ، تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں مرنا کہ تم مسلمان۔ اس سے بڑی سعادت اور کوئی چیز نہیں کہ آدمی اسلام کی حالت پر اس دنیا سے رخصت ہو۔ اس لیے کہتے ہیں ان سعادت بزور بازوں میں دار بخشت خدا ہے بخشندہ، کہ انسان کے کمال نہیں ہے کہ اسلام پر آ جائے، وہ اللہ کی توفیق سے آتا ہے، اللہ کی ہدایت سے آتا ہے، اللہ کے منتخب کرنے سے آتا ہے۔ اگر اللہ نے اسلام کی توفیق دی ہے تو بہت بڑی سعادت، اور اس پر مرنے کا عزم ہو، تمنا اور آرزو ہو، نہ صرف یہ کہ اپنا اسلام پر مرنے کا عزم ہو بلکہ اپنی اولاد کے لیے ایک وصیت کرنا، بیٹا مسلمان مرنا، کافر مت مرنا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی موت کا وقت قریب آیا۔ ایک دوسرا منظر، اِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِن بَعْدِي قَالُوا نَعْبُدُ إِلَٰهَكَ وَإِلَٰهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَٰهًا وَاحِدًا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ۔ حضرت یعقوب نے اپنی اولاد کو سکرات موت کے وقت بلایا، مرض الوفات میں بلایا، اس دنیا سے رخصت ہونے والی حالت پر اپنی اولاد کو مجتمع فرمایا، جمع کر کے یوں فرمایا کہ میرے بچوں، ذرا مجھے بتانا کہ میرے بعد تم کس راستے پر چلو گے، کس طریقے کو اختیار کرو گے، کس کی عبادت کرو گے، کس کی بندگی کرو گے۔
تو اولاد یعقوب نے تسلی دی تھی، اطمینان دلایا تھا اور یوں کہا تھا کہ ہم آپ کے الہ اور آپ کے ابا ابراہیم اور ان کے اولاد میں اسماعیل اور اسحاق کے الہ کی عبادت کریں گے، اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کریں گے، اور ہم تو ویسے ہی مسلمان ہیں، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ۔ تو ایک وصیت یہ ہے کہ آدمی مرنے سے پہلے اپنی اولاد کو دین سکھائے، اور دوسری وصیت یہ ہے کہ مرنے سے پہلے ان سے عزم لے، ان سے ارادہ لے، ان سے وعدہ لے کہ بچوں مسلمان مرنا ہے، کافر ہو کے مت مرنا۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ بھائی اللہ ایک ہے، اس کی عبادت کا وعدہ لو، کسی اور کی عبادت کے لیے دوسرے کی جانب جھکنے سے منع کر کے مرنا، کیونکہ حضرت یعقوب بوقت موت وصیت کر رہے ہیں۔ ایک ہے وصیت انسان کی دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے، ایک ہے وصیت انسان کی انسان کو دنیا میں، ایک لفظ کو نصیحت کہتے ہیں، ایک لفظ کو وصیت کہتے ہیں۔ نصیحت ابتدائی بات کو کہا جاتا ہے اور وصیت انتہائی اہم اور تاکیدی بات کو کہا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صحابہ کو وصیت فرمائی۔ یہی طریقہ ہے حضرات محدثین کا کہ جب سند دیتے ہیں تب وہ بھی اس میں یہ جملہ لکھتے ہیں، اوصیکم بتقوی اللہ، ہم تمہیں اللہ کا ڈر اختیار کرنے کی وصیت کرتے ہیں۔ حضور نے صحابہ سے کہا اوصیکم بتقوی اللہ، میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اس کی تاکید کرتا ہوں۔ یہی صحابہ نے تابعین کے ساتھ کیا، یہی تابعین نے تبع تابعین کے ساتھ کیا، یہی محدثین ایک دوسرے کو کرتے آئے ہیں، یہی صلحاء امت کا طریقہ ہے کہ دنیا کی زندگی میں ایک دوسرے کو اللہ کی نافرمانی سے بچنے کی وصیت کرتا رہے، یعنی تاکید کرتا رہے۔ دور جاہلیت تھا، یہ وصیت کی ایک روحانی قسم ہے، وصیت کی ایک مادی قسم ہے جس پر آ کر گناہ کیا ہے وہ بتاؤں۔ وصیت کی ایک مادی قسم یہ ہے کہ پہلے دور جاہلیت میں جب کسی آدمی کا انتقال ہو جاتا تھا، کوئی پرسان حامی جو طاقتور، جس کے ہاتھ میں ڈنڈا اسی کا انڈا۔ پہلے زمانے میں دور جاہلیت میں کیا ہوتا تھا، جو طاقتور ہوتا تھا وہ سب کچھ لے کے چلا جاتا تھا۔ ایک صحابیہ ہیں، وہ کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے شوہر کا انتقال ہو گیا اور میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میرے شوہر نے جو میراث اور ترکہ چھوڑا تھا، ابھی میراث کے احکام نہیں آئے، وہ اس کے بھائی آئے اور کھینچ کر لے کے چلے گئے اور مجھے خلاص کر دیا، اور میرے گھر میں کچھ بھی نہیں بچا ہوا ہے، بلکہ مجھے یہ کہتے ہیں کہ کل شام تک میں گھر خالی کر دوں، تو میں ان معصوم بچوں کو اور ان یتیم بچوں کو لے کے کہاں جاؤں۔ یہ دور جاہلیت ہے۔ شوہر کا انتقال ہو گیا، شوہر کے جو بھائی ہیں قابض ہو گئے، یہاں تک کہ بیوی پر بھی قبضہ ہو جاتا تھا، یعنی تو ہماری ملکیت ہے، تو ہماری باندھی ہے۔ اتنا ظلم تھا۔ اسلام آیا، اسلام نے ایک پاکیزہ نظام دیا، تجدیداً لوگوں کی اصلاح کرتے ہوئے یوں فرمایا کہ اب ایسا نہیں چلے گا کہ جاہلیت کی طرح جو طاقتور ہے وہ مظلوم پر ظلم کرے۔ اب اسلام نے ظالم کے بدلے استبداد کو موڑتے ہوئے احکام جاری کیے، ایسا نہیں ہوگا۔ تم میں سے جب کسی کی موت کا وقت قریب آئے تو اس کے لیے لازم یہ ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کے لیے، اپنے بھائی بہنوں کے لیے اور اپنے بیوی بچوں کے لیے اپنے مال میں مرنے سے پہلے وصیت کر دے۔ یہ واجب حکم تھا پہلے، یہ واجب حکم تھا پہلے، بغیر وصیت کے نہیں مر سکتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ ابھی نظام میں کس کو کتنا حصہ ملنا ہے اللہ نے حکم نہیں دیا، لیکن ظلم سے روکا ہے۔ تم ایسا ناجائز قابض نہیں ہو جا سکتے، دوسرے کے مال کو اپنی ذاتی جاگیر نہیں سمجھ سکتے، اس کا بھی کچھ حق ہے۔ تو خود آدمی جو مالک ہے مرنے سے پہلے اس کو چاہیے، اگر موت کے آثار نہ بھی ہوں تو طریقہ اس زمانے میں یہ تھا کہ دو آدمی گواہ بنا لیے جاتے، میرا فلاں گھر ہے، میری فلاں دکان ہے، میری فلاں تجارت ہے، میرا فلاں جگہ اتنا مال اور سرمایہ لگا ہوا ہے، میں نے اس کو جمع کر لیا، اتنا حصہ بیٹوں کو دے دو، اتنا حصہ بیوی کو دے دو، اتنا حصہ باپ کو دے دو، اتنا حصہ ماں کو دے دو۔
اس طرح اس وقت میں ابتدا میں وصیت ہوتی تھی۔ یہاں چونکہ اللہ نے آزاد رکھا، لیکن انسان تو بہرحال انہ کان ظلوما جہولا، یہ تو بڑا جاہل آدمی ہے، اس کو معلوم ہی نہیں ہے کہ کس کو کتنا دینا ہے۔ بہت سی غلطیاں اس نے کی اس وصیت کے درمیان، اماں کو زیادہ دے دیا، بابا کو کم دے دیا، بابا کو زیادہ دے دیا، اماں کو کم دے دیا، بیٹیوں کو زیادہ دے دیا، بیٹوں کو محروم کر دیا، بیٹوں کو زیادہ دے دیا، بیٹیوں کو محروم کر دیا۔ اب یہ ہونے لگا، تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم تو جاہل ٹھہرے، تم سے تو غلطی ہونی ہی تھی، اب تمہاری وصیت کام نہیں آئے گی، تمہاری وصیت پر وصیت اللہ کی آ گئی۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین۔ اب اللہ تعالیٰ خود تقسیم بتائے گا، اب تمہاری تقسیم نہیں چلے گی، اب ہے پھر نہیں چلے گی۔ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی نا تو وصیت کا واجب حکم ختم ہو گیا، اب وصیت کرنا واجب نہیں رہا۔ اب اللہ نے جو تقسیم کی کہ انسان مر جائے گا تو اس کے مطابق بچوں کو کتنا ملنا ہے، بچی کو کتنا ملنا ہے، بیوی کو کتنا ملنا ہے، ماں باپ ہے تو ان کو کتنا ملنا ہے، اس میں کچھ اصول ہیں، اصول کے کیا حصے مقرر ہیں، اور کچھ فروع ہیں تو فروع کے کیا حصے مقرر ہیں، یہ حضرات مفتیان کرام جانتے ہیں۔ دقیق مسئلہ ہے، اپنی ضرورت کے مطابق کبھی معلوم کر لیں، یہ میرا موضوع اس وقت کا نہیں ہے، اس کو دیکھ رہا ہوں پارے 4 کے اندر اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے، تفسیر وہاں موجود ہے، مگر پھر بھی میں کہوں گا کہ آپ تفسیر سے اس کو اخذ نہیں کر سکتے، اس کی بہت باریک باریک نکات ہیں، اصول کیا ہیں اور فروع کیا ہیں۔ اب دیکھو جب اللہ نے تقسیم بتا دی، اس تقسیم میں ایک بات یہ آ گئی کہ ایک آدمی ہے زندہ، اس کے 4 بیٹے ہیں، 4 بیٹوں میں سے 3 بیٹے زندہ ہیں، ایک بیٹا مر گیا، انتقال کر گیا۔ اب اصول میں جو بیٹا مر گیا اس کو زندگی میں مال مل جانا چاہیے تھا باپ کو پہلے مر کر، لیکن اللہ نے اس کو حیات دے دی، اس کو موت دے دی، یہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے، اللہ کی قدرت و حکمت ہے۔ لیکن جو بیٹا مر گیا ہے اس کے بچے اصول میں نہیں آتے، پوترا اور پوتری میراث کے اصولوں میں نہیں آتے، بیٹا اور بیٹی آتے ہیں۔ اب یہ بچے جو بالکل چھوٹے ہیں ان کا کچھ تو لحاظ ہونا تھا نا، تو پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں ایک بات یہ فرمانی کہ تم مال کو 3 حصوں میں تقسیم کر دو، 1/3 مال میں وصیت اب بھی کر سکتے ہو۔ مان لو مثال کے طور پر ایک آدمی کے پاس 90 لاکھ روپے ہے مرتے وقت، اس کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیں، 3 حصوں میں تقسیم کریں گے تو 3 لاکھ روپے میں آپ کچھ بھی وصیت کر سکتے ہیں۔ مثلا مسجد بنا دو بھائی، میرے بھی سارے ثواب ملتا رہے گا، مدرسہ بنا دو بھائی، بچے قرآن پڑھیں گے مجھے ثواب ملتا رہے گا، مکتب قائم کر دو بھائی، بچے پڑھیں گے اللہ قال رسول، مجھے میری روح کو ثواب ملے گا۔ جی اسی ایک حصے میں اب گنجائش آ گئی کہ دیکھو ایک بیٹا انتقال کر دیا ہے، اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، یتیم ہیں، کوئی ان کا پرسہ حال نہیں ہے، باپ نے بھی کچھ زیادہ چھوڑا ہوا نہیں ہے، دادا کے دل میں بہرحال محبت تو آئے گی، تو حکم کی خلاف ورزی نہ ہو، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ راستہ بتایا کہ قرض ادا کرنے کے بعد، کفن دفن کا خرچ نکالنے کے بعد 1/3 مال میں آپ چاہیں تو وصیت کر سکتے ہیں، یعنی وجوب ختم ہو گیا، وصیت کا استحسان باقی رہ گیا۔ یتیم بچوں کے لیے، یسیر بچوں کے لیے، بیواؤں کے لیے، ضرورت مندوں کے لیے، محتاجوں کے لیے آدمی وصیت کر سکتا ہے، ایک حصے میں 1/3 میں وصیت کر سکتا ہے، باقی 2/3 میں وصیت نہیں کر سکتا۔ نمبر 1، اب چونکہ اللہ نے وارثین کی فہرست بتا دی کہ مرد بچے وارث ہیں، عورت بچیاں وارث ہیں، بیوی وارث ہے، ماں اور باپ وارث ہیں، جب یہ وارث ہیں نا، جب تقسیم آ گئی اب وصیت میں وارثین کا نام نہیں لے سکتے آپ۔ 1/3 مال میں جو وصیت کی اجازت ہے، اگر وارثین کا نام لیں گے تو وہ نافذ العمل نہیں ہوگی، کیونکہ تم میراث بھی لوگے وصیت بھی لوگے، نہیں چلے گا ساتھ ساتھ، سب کے بیچ میں برابر تقسیم ہوگی، شرعی حدود میں جو تقسیم ہوئی۔ اسی طرح اگر 1/3 مال سے زائد پر کسی نے وصیت کر دیا جاتا ہے، اپنی اولاد کو بلا کے وصیت کرتے ہیں، دیکھو میں ان کو 10 لاکھ روپے باقی ہوں، تم ایک کام کرو، ایک جائیداد میں سے ان کو 10 لاکھ روپے قرضہ دے دو، قرضہ تو دینا ہے، قرضہ اور کفن دفن تو دینا ہے، اس کے بعد تقسیم عمل میں آتی ہے۔ تو اب یہ آدمی دھوکہ دے رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، کیوں؟
اپنی اولاد نافرمان ہے، نافرمان اولاد کو کچھ بھی نہیں ملنا، اس واسطے اپنے دوست کو بول دیا کہ پیسے فلاں جگہ دے دے، فلاں جگہ دے دے، فلاں کام میں لگا دے، میں تیرے کو ایسا بول دیتا ہوں، تیرے کو قرضہ دینا ہے بول کے۔ اب بچوں کو تو دینا ہی پڑتا، تو وہ دے دیں گے تو نیکی کام کرتے، بچوں کو نہیں ملنا، اور ایسے بھی رہتے ہیں انتہائی شقی خلق، بدبخت قسم کے لوگ۔ صحابی رسول حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ علیل ہیں تو عیادت کے لیے تشریف لے، تو ان کو اندازہ ہوا کہ صاحب میں بچوں گا نہیں، تو انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں ایسے حالات ہیں کہ اب زندگی ہوگی یا نہیں ہوگی کچھ اندازہ نہیں ہے، آپ اجازت دیں تو میں اپنا سارا مال صدقہ لے دوں؟ حضور ہی تھے نا بیت المال کے ذمہ دار، میں اپنا سارا مال صدقہ لے دوں؟ حضور نے فرمایا کہ نہیں۔ تو پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آدھا مال لے دوں؟ حضور نے فرمایا نہیں۔ تو حضور علیہ السلام سے حضرت سعد بن ابی وقاص نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا 1/3 مال کا صدقہ لے دوں؟ تو پھر حضور نے اجازت دی، ہاں تمہیں اجازت ہے، تم چاہو تو اتنا کر سکتے ہو۔ اس کے بعد ایک خاص بات ارشاد فرمائی، وہ بات یہ کہ سعد اپنے پیچھے بچوں کو مالدار چھوڑو، یہ بہتر ہے اس بات سے کہ اپنے بچوں کو محتاج چھوڑو۔ حکمت عملی دیکھیں سید دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پورا صدقہ کرے تب بھی ثواب ملتا ہے، آدمی زندگی میں مالک ہے چاہے تو کچھ بھی کر سکتا ہے، لیکن نبی نے طریقہ بتایا کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارا بچہ جو تمہارے اپنے جگر کا ٹکڑا ہے، جو تمہارے خون کا حصہ ہے، تمہارے گوشت کا حصہ ہے، جب وہ دنیا میں آیا ہے تمہاری اولاد